الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنوریہ عالمیہ کے افتتاح درس کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ جامعہ بنوریہ کے ساتھ میرا رشتہ اور میرا تعلق، اس کی کچھ مختصر تفصیل تو حضرت مولانا نعمان صاحب نے بیان فرمائی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن خود میرا اس جامعہ سے تعلق اس کی ابتدائے قیام ہی سے ہے۔ حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہمیشہ سے مجھ ناکارہ پر بہت شفیق اور مہربان تھے۔ اس دور میں بھی مجھے اس جامعہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی جب یہ ادارہ چھوٹی سی جگہ نازم آباد میں تھا۔ مولانا کی ہمت افزائی کی وجہ سے ایک سے زائد مرتبہ اس وقت بھی اللہ نے حاضری کی توفیق بخشی، اور پھر حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ناکارہ سے جو محبت و شفقت کا تعلق تھا، اس کی وجہ سے بعد میں بھی بارہا حاضری ہوئی، اور حضرت کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فاضل صاحبزادوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے اس بات کی توفیق بخشی کہ جو باغ وہ لگا کر گئے تھے اس کو انہوں نے اپنی محنت سے، قابلیت سے اور اصابت فکر سے نہ صرف جاری رکھا، بلکہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور میں حضرت کی وفات کے بعد بھی ایک مرتبہ ختم بخاری کے موقع پر بھی اللہ نے مجھے حاضری کی توفیق بخشی تھی۔ مجھے اس بات پر خصوصی مسرت ہے، صاحبزادگان نے نہ صرف جامعہ کو ترقی دینے کے لیے اپنے شب و روز خرچ کیے، بلکہ انتہائی نازک اوقات میں بھی انہوں نے اپنے خیرخواہوں اور اپنے اکابر سے تعلق ہمیشہ قائم رکھا، اور نازک حالات میں بھی انہوں نے اس رشتے کو نہ صرف قائم بلکہ مضبوط رکھنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صدق و اخلاص کے ساتھ مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج یہ معلوم کر کے، اور یہ مجھے پہلے سے معلوم ہے الحمدللہ، کہ پورے ملک میں یہ واحد ادارہ ہے کہ جس میں غیر ملکی طلباء اتنی بڑی تعداد میں براہ راست تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی مختلف شاخیں دنیا کے مختلف ملکوں میں قائم ہیں، اور درس و تدریس کا یہ مبارک سلسلہ الحمدللہ درس نظامی کے طریقے پر مسلسل جاری ہے۔ اور جس معاملہ فہمی اور جس فکر و تدبر کے ساتھ ان صاحبزادگان نے اس ادارے کو اپنی محنتوں کا محور بنایا اور اس کے جو نتائج سامنے آئے، الحمدللہ وہ ایک بہت بہتر مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں، اور دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مسلسل اور پہم ترقیات ظاہرہ و باطنہ عطا فرمائے۔ اور چونکہ ہم سب در حقیقت اپنے
سرچشمے یعنی دارالعلوم دیوبند سے الحمدللہ وابستہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے اور دعا بھی کہ یہ ادارہ اسی مرکز کو اپنا رہنما قرار دے کر اس کے ظاہر و باطن کی اتباع میں لگا رہے گا، کسی مجاملت کے بغیر۔ الحمدللہ ان حضرات سے محبت رکھتا ہوں، اور انہوں نے محبت کا یہ رشتہ کسی مرحلے پر بھی توڑنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے اخلاص میں، ان کی محنت میں ترقی عطا فرمائے، اور یہ ادارہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہے، اور جو پودا حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لگا کر گئے تھے وہ الحمدللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کو باغ بنائے، اور یہ باغ جنت کی طرف لے جانے والا باغ بنے۔ الحمدللہ یہاں پر ذی علم اساتذہ کرام موجود ہیں۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم نے صحیح بخاری کی کے پہلے باب اور پہلی حدیث سے آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بہترین جزا عطا فرمائے۔ مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ میں دورہ حدیث کے طلباء کو اور طالبات کو، اور جو بین الملک شاخیں قائم ہیں ان کے طلباء کو حدیث کی اجازت دوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حدیث کی اجازت ایک ایسا مقام ہے جس سے اپنے آپ کو میں بہت فروتر سمجھتا ہوں، لیکن تحصیل سعادت اور تعمیل حکم کے لیے میں اجازت حدیث کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں جو مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، اور حدیث الرحمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہمارے بعض اساتذہ کی تک یہ معمول رہا کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس حدیث پڑھنے جاتا تو سب سے پہلے اس کو یہ حدیث پڑھاتے تھے، اس لیے اس کو مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ حدیث سب سے پہلے سن 1963 میں مکہ مکرمہ میں ایک بڑے متبع سنت محدث تھے حضرت شیخ حسن المشاق المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی، سب سے پہلے یہ حدیث مجھے انہوں نے پڑھائی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ ہی کے ایک بڑے محدث اور مسند حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے یہ حدیث مسلسل بالاولیہ عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد الشیخ احمد الناقبی رحمہ اللہ جدہ میں قیام پذیر تھے اور تقریباً 120 سال عمر تھی، تو ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، انہوں نے بھی مجھے یہ حدیث اپنی سند سے عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے اکابر محدثین میں سے تھے، ان سے بھی مجھے یہ حدیث حاصل ہوئی، تو میں ان چاروں بزرگوں کے واسطے سے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی به الشیخ حسن المشاق المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی والشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی والشیخ احمد الناقبی رحمہ اللہ تعالی والشیخ محمد یونس الجونپوری رحمہ اللہ تعالی، کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من الشيخ، وينتهي هذا التسلسل
إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فأنا أجيزكم برواية هذا الحديث عني بهذا التسلسل في الأولية كما أجيز جميع طلبة دورة الحديث وطلبة الصف الذي قبله الذي يقال له الموقوف عليه فأنا أجيز جميع الطلبة والطالبات المتعلمين والمتعلمات في دورة الحديث أو في الموقوف عليه إجازة لهذا الحديث بهذا التسلسل كما أجيزهم إجازة عامة لرواية كل ما جاء في ثبتي الذي طبع باسم ثبت العثماني وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنة النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع مجالات الحیاة۔ یہ حدیث تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھ دی تاکہ اس تسلسل بالاولیہ میں اس کے برکات میں آپ حضرات بھی شامل ہو جائیں۔ اور یہاں آج افتتاح ہو رہا ہے صحیح بخاری، حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے حدیث ہمارے سامنے پڑھ دی ہے۔ اس کے بارے میں جو علمی مباحث ہیں وہ تو انشاءاللہ حضرت درس کے دوران آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ حدیث سے کتاب کو شروع کرنے کا جو بنیادی مقصد معلوم ہوتا ہے اس کی طرف میں خود اپنے آپ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا اور مقصود در حقیقت یہ ہے کہ آج جب ہم تعلیم اور تعلم کا آغاز کر رہے ہیں تو اس موقع پر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ اس تعلیم و تعلم کا مقصد کیا ہے، اس تعلیم و تعلم کے وقت ہماری نیت کیا ہے، اس نیت کو صحیح کرنا اور کرانا یہ مقصود ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ ایسی چیز ہے کہ جس کا ہمیں ہر وقت مراقبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کا ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے نتیجے میں ہماری شہرت ہو، ہمیں لوگ مقدس سمجھیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، یہ مقصد ہے؟ اللہ بچائے اگر اس قسم کا مقصد ہو تو پڑھنا پڑھانا بالکل بیکار ہے۔ مقصود بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے پڑھنے کے وقت میں نیت ہونی چاہیے صرف اللہ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی اصلاح کہ ہمارا عمل، ہماری زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے تو دوسرا کام یہ ہے کہ سنت کی یہ روشنی صرف اپنی حد تک محدود رکھنے کے بجائے چار دانگ عالم تک پہنچانے کا جو بھی موقع ملے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اختیار کریں۔ اگر پہلے دن نیت یہ ہے تو انشاءاللہ یہ پڑھنا پڑھانا بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے، قابل تحسین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ نیت کی درستی
اس کا وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے چلتا ہے، یعنی اس کام کا محرک کیا تھا، اعتبار اس کا ہوتا ہے کہ کس محرک کے تحت انسان کسی کام کے لیے چلا ہے۔ محرک ایک مرتبہ درست ہو جائے، بعد میں شیطان کچھ اور وسوسے بھی ڈال دیتا ہے بعض اوقات۔ جب وہ وسوسہ آئے تو اس پر اللہ کے حضور استغفار کر کے اپنے اصل محرک کی طرف واپس چلا جانا چاہیے۔ تو نیت کی درستی یہ ہر عمل کی روح ہے۔ نماز پڑھیں گے تو روح اس کی کیا ہے کہ ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، کوئی ریاکاری مقصود نہ ہو، کوئی جسمانی ورزش مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی جائے۔ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرے کریں اور علم حاصل کریں، ان سب میں مقصود اصلی اللہ جل جلالہ کی رضا ہو۔ اور نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ جب کسی عمل کا آغاز کر رہا ہے انسان کر رہا ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے کہ یا اللہ میرے اندر اخلاص پیدا فرما اور اخلاص پر مجھے قائم رکھے۔ ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس سے مانگیں یا اللہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے دلوں میں مکمل اخلاص پیدا فرما دیں۔ تو یہ اخلاص جب تک ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے تو چھوٹا سا کام بھی بہت زیادہ فوائد لے آتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، دین میں اخلاص پیدا کر لو کہ جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور عمل بہت بڑا ہے لیکن نیت اس میں شہرت کی ہو گئی، ناموری کی ہو گئی، تو کتنا بھی بڑا کام ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پرے گاہ کے برابر بھی وقت نہیں رکھتا۔ تو سب سے ضروری چیز اخلاص ہے جو سارے دین کی بنیاد ہے، اس کی روح ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ شروع ہی میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث ہیں جو اس طرف متوجہ کرتی ہیں، اور اس اخلاص کو صحیح طریقے پر حاصل کرنے کا جو طریقہ سلف سے چلا آتا ہے وہ ہے مخلصین کی صحبت۔ مخلصین کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو ان کے اخلاص کا رنگ انسان کے اوپر بھی چڑھتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اور میں اپنے سارے ساتھیوں کو وصیت کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو حضرات اکابر علماء دیوبند ہیں ان کے حالات، ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھیں، اس لیے کہ حضرت اخلاص کے وہ پیکر تھے اور انہوں نے اپنی تربیت و اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو سیقل کیا تھا۔ تو ان کے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ برکت رکھی، ان کے ملفوظات میں بھی برکت رکھی کہ ان کے حالات پڑھیں گے ہم تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے کاموں میں اخلاص کیسے پیدا کیا۔
ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، الحمدللہ دارالعلوم کے پہلے طالب علم بھی تھے اور پھر سارے ہندوستان کے شیخ کہلائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، اور جب تازہ فارغ التحصیل ہو کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور تشریف لے گئے تو وہاں ایک مدرسے میں تدریس شروع کی۔ کانپور ایسا علاقہ تھا جہاں معقولات کا بڑا زور تھا، منطق، فلسفہ، کلام، اس کے ماہرین وہاں پر بہت تھے، اور منطق فلسفے کے جو ماہرین تھے وہ اس زمانے میں علم کا معیار انہوں نے علوم عقلیہ کو قرار دیا ہوا تھا۔ ایک طرف عقلی علوم کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی، اور دوسری طرف تھوڑا سا ان کے اندر بدعات کے معاملے میں کچھ توسع بھی تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو وہاں چونکہ معقولات کا زیادہ زور تھا، تو جو ہمارے سلف کے علماء کرام تھے، اکابر علماء دیوبند، ان کی زیادہ ان کے دلوں میں بقات اس لیے نہیں تھی کہ اکابر دارالعلوم دیوبند جو ہیں وہ معقولات سے زیادہ منقولات اور قرآن و سنت کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے تھے، لیکن تھے معقولات میں بھی امام، لیکن توجہ جو خاص تھی وہ منقولات کی طرف تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں کانپور میں، اور یہاں اپنے مواعظ سے مستفید فرمائیں لوگوں کو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے دل میں ایک حضرت کے تشریف آوری کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت جب تشریف لائیں تو لوگ جب ان کے بیانات سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند صرف منقولات ہی کے امام نہیں ہیں، معقولات کے بھی امام۔ تو ان کی تقریر، ان کے بیان سن کر لوگوں کے دل میں جو علماء دیوبند کی کم بقاتی ہے وہ دور ہو۔ حضرت تشریف لائے اور حضرت کا بیان شروع ہوا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس انتظار میں تھے کہ وہ جو معقولات کے بڑے بڑے علماء تھے اور تھوڑا سا ان میں بدعات کے بارے میں توسع بھی تھا، وہ کسی طرح جلسے میں آ جائیں تو حضرت کا بیان ان کے سامنے ہو، لیکن وہ آنے میں ان کو کچھ دیر ہو گئی۔ ان کو خصوصی دعوت پر بلایا گیا تھا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی، حضرت کا بیان شروع ہو گیا، اور اتفاق سے یعنی کوئی حضرت تھانوی نے کوئی بات کہی نہیں تھی، غالباً اتفاق سے حضرت شیخ الہند نے جب بیان شروع کیا تو بیان میں کچھ معقولی مسائل بھی آ گئے، اور ان پر کچھ گفتگو حضرت نے شروع فرما دی۔ عین اس وقت جب معقولات پر گفتگو شروع ہوئی تھی، عین اس وقت وہ حضرات جن کو مقصود تھا سنانا، وہ عین اس وقت میں مجلس میں آ بیٹھے۔ حضرت شیخ الہند نے جب ان کو دیکھا کہ وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں تو فوراً ایک دو جملہ کہہ کر اور اپنا بیان ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔ اب حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت متفکر ہوئے اور انہوں نے حضرت سے یہ جملہ کہہ دیا کہ حضرت آپ نے بیان کیوں ختم کر دیا؟ بیان کا وقت تو اب آیا تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ آ گئے تھے جن کو سنانا مقصود تھا، تو اصل وقت تو اب آ گیا تھا کہ اب آپ بیان جاری فرما رکھتے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی، میرے دماغ میں بھی یہ خیال آ گیا تھا، یعنی یہ خیال آ گیا تھا کہ اب یہ آئے ہیں تو ان کو سنانے کے لیے میں اپنے زیادہ معقولات کے دقائق بیان کروں ان کے سامنے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم بھی معقول جانتے ہیں۔ یہ خیال آ گیا تھا، اور یہ خیال کا آ جانا اخلاص کے منافی تھا۔ یہ خیال آ جانا کہ میں ان کو سناؤں تاکہ ان پر میری علم کا رعب جمے، تو یہ
اخلاص کے منافی تھا. اب اگر میں بات کرتا تو وہ اللہ کے لیے نہ ہوتی، لہٰذا بیٹھ گئے اسی وقت، ختم کر دیا بیان. آپ اندازہ فرمائیں آج کوئی مقرر تقریر کر رہا ہو، تقریر زوروں پر ہو، اور اس وقت اس کے دل میں کوئی اخلاص کے خلاف بات آ جائے کہ لوگ میری بات سنیں تو سمجھیں، تو کیا کرے گا وہ؟ لیکن چونکہ طبیعت میں اخلاص رچا بسا تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے وہ نانوتوی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 حرف علم کی تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں مر گیا. اس کی صحبت حاصل کی اور اس کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان اور اخلاص کو جلا بخشی تھی. تو نتیجہ یہ کہ ہر وقت یہ ایک میٹر لگا ہوا تھا دل میں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی علمیت بگھارنے کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کے لیے کر رہا ہوں. تو ہم ان بزرگوں کے نام لیوائے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ شروع ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تحسین نیت پر متوجہ کر رہے ہیں. پڑھنا بھی اللہ کے لیے، پڑھانا بھی اللہ کے لیے، مطالعہ بھی اللہ کے لیے، تکرار بھی اللہ کے لیے، اور دوسرے شوائب کو سے اپنے نفس کو پاک کرنا. اور اگر یہ اخلاص نہ ہو تو پھر وہ کانوں میں جاتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، اس کے فوائد نہیں ہوتے، اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا. لہذا امام بخاری جو ہمیں سبق دے رہے ہیں اسی سے کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. سارے جتنے سبق آگے پڑھیں گے، سارے جتنے احادیث آگے پڑھیں گے، سارے جو علوم سامنے آئیں گے، وہ سب بعد کی بات ہے، یہ پہلے ہے. اور اسی وجہ سے امام بخاری نے اس کو پہلے ذکر فرمایا ہے. تو اس کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اور ہمارے ہر کام میں اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. آج ایک بہت بڑا فتنہ خاص طور سے اہل علم کے لیے وہ شہرت اور نیک نامی کا فتنہ ہے. رضائے عوام کس بات سے خوش ہوں گے، یہ دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے. اگر میں یہ کام کروں گا، یہ کہہ دوں گا تو لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ میرے معتقد ہو جائیں گے، لوگوں پر میرے علم کا، میرے عمل کا سکہ بیٹھ جائے گا. یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شہرت کے فتنے سے، ناموری کے فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من العجب والکبر والسمعۃ والریاء وحب الجاہ وحب المال. یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی سنت ہے کہ جو شخص اللہ جل جلالہ سے مانگنے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے حمد سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنا دیں. تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام ٹھیک ہوں گے. چھوٹا ہوگا کام لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو دل سے دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ ابھی جو معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ جامعہ بنور عالمیہ میں اس وقت تقریباً 75 ممالک کے طلباء کرام زیر تعلیم ہیں. ماشاءاللہ یہ وہ خصوصیت ہے جو اس وقت پورے ملک میں کسی اور ادارے کو میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں، اس پر فخر نہیں بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر. لئن شکرتم لأزیدنکم.
کہ کہاں کہاں سے لوگ آپ کو اللہ نے بھیج دیے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ ہم طالب علموں سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تبلیغی جماعت کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے کس طرح مشقتیں اٹھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بسترے باندھ کے لے جاتے ہیں اپنے کندھوں پر، اور پھر جا کر کسی کو دعوت دیتے ہیں۔ اتنی مشقت کے بعد وہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ہم لوگوں سے فرماتے تھے تمہارے پاس اللہ نے خود لوگوں کو بھیج دیا ہے، خود لوگوں کو بھیج دیا ہے، ان تک بات پہنچانے کے لیے تمہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس موجود۔ تو لہٰذا جو جس اخلاص سے وہ حضرات عام مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ نے آپ کے پاس کہاں کہاں سے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، تو سمجھو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اپنے لیے آخرت کی بہتری حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان میں سے جس کسی کو بھی اخلاص کے ساتھ تیار کر دیا جائے گا وہ آگے جا کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ماشاءاللہ یہاں 75 ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور سارے ملکی غیر ملکی درس نظامی تخصصات سب کے طلباء کی تعداد تقریباً 5000 ہے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ دور حدیث میں ملکی میں اس وقت 180 طلباء اور غیر ملکی میں 104 طلباء شریک ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پھیلانے کا اس جامعہ کو خاص طور پر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور تمام منتظمین، مدرسین، معاونین سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔